السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل ایک ویڈیو ہمارے ایک دوست نے شیئر کی ہوئی تھی، اور وہ کوئی مجتہد یا عالم، لیکن حلیے سے بھی، اور ویسے نام تو نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن پتہ تھا کہ یہ اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ جو کراچی میں ایک کرسچن نرس کو زدوکوب کیا کٹھ ملائیت کی تعلیم سے متاثر برقع پوش خواتین نے، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور وہ کوئی تقریباً 15 منٹ کی ویڈیو تھی، جس میں مسلسل وہ اس نرس کو جھاڑوؤں سے مکیلات جو بھی ہے وہ اس طرح مارتے جا رہے تھے، اور وہ جو گالم گلوچ تھا وہ بھی چل رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اس کی تردید میں یا اس کے حق میں بولنے کے لیے مولانا نے کافی تفصیلی بات کی، اور جو 3-4 پوائنٹس اٹھائے وہ سب سے پہلے بیان کرنے ضروری ہیں۔ مین ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ اگر آپ مذہب کے نام پر اس طرح کی بدتمیزی اور ظلم کو مباح اور جائز اور روا قرار دے دیں گے، تو اس کا لازمی یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی اگلی نسلیں مذہب سے بیزار ہو کر دہریہ ہو جائیں گی۔ بڑی اچھی بات ہے، بالکل لاجیکل ہے، اور مذاہب کو چھوڑنے اور ان کو ان میں پہلے عدم دلچسپی اور پھر ان سے بیزاری اور پھر ان سے لا تعلقی کے اعلان کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک بڑا غالب محرک ہے، اور تمام مذاہب میں اس کی ہسٹری بھی ملتی ہے، اور ریسنٹ ہسٹری میں جن کو ہم فرسٹ ورلڈ نیشنز کہتے ہیں، ان کے جن پڑھے لکھوں نے، جن لاجیکل مائنڈڈ اور دیانتداری سے مکالمہ کرنے والے لوگوں نے بالآخر اس بیزاری کا اظہار کیا۔ اس میں سے ایک وجہ وہ چرچ کے مظالم بھی تھے جو لمبا عرصہ جاری رہے۔ ظاہر ہے وہ میڈیولسٹ اپروچ تھی، اور میڈیولز میں، یا جس نے قرون وسطیٰ یا ڈارک ایجز کہیں گے، وہ صرف ایک مذہب کی نہیں ہوتی، وہ ہر مذہب پہ آتی ہیں۔ ہم جب اسلام آباد میں تھے نمل یونیورسٹی میں، تو وہاں پہلے ہی سیمیسٹر میں جیفری چوسر کے حوالے سے جو اسائنمنٹ ہمیں دی ہمارے پروفیسر نے، وہ یہی تھی کہ جیفری چوسر جو ہے وہ کس طرح چرچ کے اور مذہب کے اس کے مقابل پر ایک استعارے کے طور پر سامنے آیا، اور پھر اس نے ساری عمر وہ مزاحمت کی، تو اس کی مزاحمت کے اوپر بات کریں۔ تو میں نے عرض کیا، اس میں اپنی اسائنمنٹ میں بھی یہ لکھا کہ وہ عیسائیت کی 13ویں اور 14ویں صدی کا شاعر تھا جیفری چوسر، اور اب جو اسلام کی 14ویں صدی میں ہم بھگت رہے ہیں، اس میں جو ان ملائیت زدہ ذہنوں اور ان ملانوں کے اپنے اختیار اور اقتدار کی خواہش کا نام مذہب کی بالادستی رکھنا اور شریعت کی بالادستی رکھنا، یہ بالکل دو پیرللز ہیں جو اس وقت منافق اور بے ایمان اور بددیانت کلرجی اور چرچ سے وابستہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، ان کے مقابل پر وہ پروگریسو تھاٹ پیدا ہونا بالکل لازمی تھا، اور وہ ہوا۔ تو اب آپ اپنی 14ویں صدی میں ہیں، تو آپ اپنی میڈیولسٹ ایجز جو ہیں وہ گزار کے آ رہے ہیں، اور آپ کی جو ڈارک ایجز ہیں انہوں نے آپ کو کوا حلال اور کوا حرام پہ قتل عام کروا کے دیکھ لیے ہوئے ہیں، اور اب آپ کو جس وقت یہ سٹک ملی ہے، تو وہ کل اس کا اشارتاً ذکر کیا تھا کہ یا تو آپ کو اب ایسی خودی چاہیے جو ویسے اب اس کو آپ یہ جملہ کہیں ڈاکومنٹ شاید نہیں ہوا، تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ مصرع پڑھا تو علیم صاحب نے کہا کہ یہ تو خدا کا سر نہاں ہے لا الہ الا اللہ، تو خودی کا سر نہاں کہاں سے یہ ہو گیا، یہ تو خدا کا سر نہاں ہے۔
تو بہرحال اس وقت جس وقت ایک آپ قرون وسطیٰ اور ڈارک ایجز اور اس زمانے سے گزر کے آگے آتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں آپ کے اندر آپ نے فار گرانٹڈ لے لی ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یار یہ جو چیز ہم کرنے لگے ہیں یا جس چیز پہ ہم ایمان لا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی مذہب سے تعلق بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ تو وہ اسی طرح بتا رہے تھے مولانا۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ آپ کو اتنی تکلیف کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کرنے عیسائیوں کو جاتے ہیں۔ انہوں نے آرگومنٹ ڈیولپ کیا کہ یہ جو اس کے ساتھ ان کا تو تڑاک ہوئی ہوگی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو وہ اپنے اسلام کی خوبیاں بتانے لگیں، تو جب وہ خوبیاں بتائی ہوں گی تو اس نے بھی آگے سے خامیاں بتائی ہوں گی جو ان کی خامیاں ہیں۔ اور جب آپ ایک دوسرے مذہب کے بندے سے اس کو کہیں آپ مسلمان ہو جاؤ تو وہ آپ کو دیکھ کے ہوگا نا جو اس کو پیغام دے رہا ہے، تو جو پیغام دے رہا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اگر رحمت کی جو ریڈیشنز ہیں وہ نہیں امیشن ہو رہی ہے، وہ خارج نہیں ہو رہی، وہ زمانے کو اس طرح سے جس کے اندر رحم ہوتا ہے اس کی پوری پرسنالٹی میں سے اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے رحم کی، بندے کا اس کے قریب جانے کو دل چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے قریب ہونے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن اس وقت کی ملائیت کو ایک لائن میں امام جماعت احمدیہ چوتھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک فقرے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس وقت کی جو ملائیت ہے وہ مطلق اقتدار کی تو خواہش رکھتی ہے، عوام الناس کی گردنوں پر پورا تسلط چاہتی ہے، خدا کی طرح کا تسلط چاہتی ہے، لیکن رحم کی کسی بھی کیفیت سے مستقل آ رہی ملائیت ہے۔ جبکہ نبوت میں یہ ہوتی ہے صورتحال کہ اس میں وہ آپ کو شریعت کا نفاذ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں انبیاء کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ان کے اپنے سینے ان کمزور انسانوں کے لیے رحم سے چھلک رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ کہاں کہاں جہاں صحابہ کو غصہ آ رہا ہے، جہاں پہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بتا رہے ہیں کہ یہ یوں کر دیا، سنسار کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، میں نے اس کو سینے پہ چڑھ کے مار ڈالا، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ ساری باتوں کے مقابل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل تھا وہ بتا رہا تھا کہ آپ کا سینہ رحم اور رافت سے چھلک رہا تھا، محبت سے، انسانوں کی کیئر سے۔ لیکن اس وقت کی ملائیت اور وہ جس طرح وہ ان کو وہ ویڈیو میں دکھا بھی رہے تھے کہ وہ خواتین کی اب تسلی نہیں ہو رہی تھی، مطلب ہے کہ وہ مارتی بھی جا رہی تھیں، گالیاں بھی دیتی جا رہی تھیں، اور جو بدزبانی ساتھ ساتھ جاری تھی وہ بدزبانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں سکھائی۔ آپ کی طرف آپ منسوب ہو کے آپ ان کے چیمپئن بن کے اور ان کے علم برداری کا دعویٰ رکھ کے جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ اپنی زبان اور اپنے رویے کو کنٹرول تو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے کا دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں۔ دوسرے تو ہیں ہی عیسائی جن کو پیغام ہی نہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے آپ وہ توقعات کیسے کرتے ہیں؟ آپ خود نہیں ثابت کر سکے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ آپ کے کردار سے نہیں چھلک سکی، تو آپ دعوت کس کو؟ یہ بھی مولانا نے اس میں جو عالم صاحب تھے، جب نام چونکہ مجھے نہیں پتہ لیکن وہ کہیں کوئی نہ کوئی ذکر کر دے گا، کسی نے دیکھا ہی ہوگا، سب نے تقریباً دیکھی ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر وہ بتانے لگے کہ جی یہ سب کے لیے آپ کو ہمدردی اور سب کے حقوق دینا، سب کو ان کا بنیادی انسانی حق اور ان کی آزادی اظہار اور اس ساری چیزوں کی آزادی سب کو ہونی چاہیے۔ اور چونکہ بہرحال ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا تو انہوں نے جہاں جہاں ان سے ان کے گرجز تھے انہوں نے اس کا بھی اظہار کر دیا۔ توہین رسالت کے جو قوانین ان دنوں بھی بائی دی وے، جن دنوں یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ ان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہی مولانا تھے جن کو جو بڑے
سخت موقف کے ساتھ سامنے آئے تھے اور اچھی انہوں نے ٹکا کے جیسے جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم ہر حد تک جائیں گے، جو ظاہر ایک ان کے سپوکس پرسن ہی کی تقریباً حیثیت رکھتے ہیں، تو جو ان کا کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہیں سارے۔ لیکن اب کل والی جو میں نے 10-15 منٹ کان لگا کے سنی، اور ایک مجھے توقع تھی کہ جب یہ اس طرح کی اس پہ آئے ہیں واسٹ ہارٹڈنس پہ اور کشادہ دلی پہ، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کشید کیے گئے رحم سے اور برتاؤ اور حسن سلوک کے اوپر بات کرنے میں، تو اب تو یہ بلا امتیاز کریں گے، کیونکہ بادل جب برستا ہے تو وہ تو نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کھیت پہ برسنا ہے، اس کھیت پہ نہیں برسنا۔ جب رحمت للعالمین ہیں تو وہ اپنے رحمت کا یا اپنے رحم کا یا اپنی حسن سلوک کا امتیازی اور چوائس کر کے سلوک تو نہیں کریں گے، وہ تو پھر جو انہوں نے فرمایا کہ یہ سہولت ہے تو وہ سب کے لیے ہوگی۔ تو مجھے امید تھی کہ یا تو یہ آج کھل کے بات کر جائیں گے، اور یا پھر یہ اپنی عالی ظرفی اور لوگوں کو پلورلزم کا سبق دیتے ہوئے اس بنیادی غلطی کے اوپر قائم رہیں گے، اور انہوں نے وہی کیا۔ کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو اختلاف عقیدہ کی بنیاد پر ماریں، کٹیں، پرسیکیوٹ کریں، اس کی حق تلفیاں کریں، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں، ان کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ جو احمدیوں نے کے ساتھ کیا ہے آپ نے، وہ اختلاف عقیدہ ہی کی تو بنیاد پہ کیا ہے، اور اس میں آپ شامل ہیں۔ بلکہ وہ جب پچھلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے گفتگو کرنی تھی تو اس وقت بہرحال ان کے منہ سے احمدی اور قادیانی اور مرزائیوں کا نکل گیا تھا ذکر، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے اختلاف اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو یہ ہے، ان کو وہ بالکل کافر ہیں، وہ بالکل مرتد ہیں، لیکن ان کو کہنا کچھ نہیں چاہیے، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ ایک تو یہ جو آپ اپنی جوتیوں میں رکھ کے زندہ رہنے کا حق آپ عطا کرتے ہیں احمدیوں کو، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں بالکل صاف لفظوں میں کہ آپ کے زندہ رکھنے سے ہم زندہ نہیں ہیں، اور آپ کے حقوق دینے سے ہم اس سطح زمین پر موجود نہیں ہیں۔ ہمیں خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں اس نے اپنی حفاظت کے وعدے دیے ہوئے ہیں، ہم نے کسی کا کوئی جرم نہیں کیا ہوا، ہم نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوا، ہم نے صرف خدا تعالیٰ کے اس زمانے میں بھیجے ہوئے کو قبول کیا ہے، جو آپ کے نزدیک خدا کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اب وہ خدا کی طرف سے آیا ہے تو ہم نے اس کو مانا ہے۔ اور اس بات میں ظاہر ہے جو سننے والے تو ہر طرح کے ہیں، احمدی بھی ہیں، نان احمدی بھی ہیں، دہریہ بھی ہیں، لا مذہب بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگوں تک بات جاتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خدا کی طرف سے آئے وہ یونینمسلی سب کے نزدیک خدا کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں صرف انہی کے نزدیک خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اس میں کسی فرستادے، کسی نبی اور کسی رسول کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات، سوسائٹی کا بڑا طبقہ، اس کا مؤثر اور موقر طبقہ، اور سو کالڈ جو فیصلہ سازی کی اہلیت اور حیثیت رکھنے والے ہیں، ان کی اکثریت نے کبھی کسی وقت بھی ان کو سیف پیسج نہیں دیا خدا کی طرف سے مبعوث کردہ لوگوں کو، انبیاء کو۔ وہ درندوں سے بدتر تو ہو سکتے ہیں، انہوں نے انسانی اوصاف کا مظاہرہ بھی کبھی ان کے ساتھ نہیں کیا جو عام زندگی میں وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ انہوں نے اس لحاظداری کا مظاہرہ بھی انبیاء اور ان کی جماعت کے ساتھ کبھی نہیں کیا جو وہ آپ اپنے قبیلوں میں اور اپنے آئے گئے مہمان کے ساتھ کرتے ہیں۔
طائف والے اپنے باقی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ اتنے بدتمیز کبھی بھی نہیں تھے جتنی بدبختی اور بدتمیزی کا اور بد تہذیبی کا اور گھٹیا پن کا انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب پہ مظاہرہ کیا تھا۔ یہ جو ہے نا ان کے جو جیسے وہ ہے کہ درندہ جب تک حملہ نہیں کرتا تو اس کے مخملی ہوتے ہیں پنجے اور وہ ساری بڑی کھال کے اندر نرم ہی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اور ان کی جماعتیں ان کے لیے اچھے اچھے مخملی پنجوں والے جو ہیں وہ بھی اس وقت انتہائی درندگی کے ساتھ ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو عام مینرزمز بھی بھول جاتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو بعد میں ہسٹورینز اور سوشیالوجسٹ بیٹھ کے وہ ترکڑی تول کے ایسے بیٹھتے ہیں اور آنے والے اپنے کالجوں اور سکولوں کے جو نوجوان اور آگے پیچھے کے جو دانشور ہیں ان کو کہتے ہیں جی مذہب نے ذلیل کر دیتا ہے پھڑ کے، مذہب نے سب سے زیادہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ بلکہ وہ 1984 میں ایک مجلس سوال و جواب وہاں اسلام آباد میں ہو رہی تھی، تو وہاں پہ سارے معززین فورسز کے، بیوروکریسی کے، غیر احمدی وہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی مجلس میں آئے اور بڑی رکھ رکھاؤ کا ماحول تھا۔ مجھے تو وہ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ بھی سنی تو اتنا ہی مزہ آیا سننے کا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں طرف کی بات ہے، وہ دونوں طرف کا موقف بیان بھی کر رہے ہیں، اور جب وہ سننے والے سامنے سے سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ آپ کو سچ بتا رہا ہے بالکل۔ تو اس وقت بھی انہوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کرتے ہوئے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع انہوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھ لیں کہ اس وقت مسجد جو ہے وہ امن اور لوگوں کو تسکین اور محبت دینے کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، اور اس میں بلا امتیاز ملتا تھا یہ سارا کچھ۔ عیسائی بھی وہاں پر ہیں تو انہوں نے جب پوچھا کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، ہماری عبادت کا دن آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری مسجد جو ہے یہ بھی تو عبادت کا ہے، یہ بھی خدا کا گھر ہے، آپ یہاں پہ کریں، اور انہوں نے کی۔ اس وقت وہ مسجد نبوی کوئی پلید نہیں ہوئی ان کے آج کے ملوانوں کے فتووں کے مطابق، نہ مسجد نبوی سے زیادہ پاک اور پوتر کوئی اور مسجد ہے، اور نہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو پاکی اور پلیدگی کا عرفان ہے، اور نہ ہی کوئی فیصلہ دینے کا مجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر۔ یہ فتویٰ فروش کی حیثیت رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں گزر جائے تو اینٹیں اکھڑوا دیں، فلاں پکڑ جائے تو اس کو پانی سے دھوئیں، تو یہ کریں، سب جھوٹ بکواس ہے بالکل۔ لیکن آپ اب وہ بدترین زمانوں سے گزرتے گزرتے وہ جو آپ کی مڈل ایجز تھیں ان میں سے پاس آؤٹ ہو کے تو یہی اسی طرح کے بیچ نکلتے ہیں۔ پھر وہ مڈل ایجز جو تھیں وہ آپ کی پوری کول اکیڈمی تھی جس نے آپ کا پوری طرح آپ کے پچھلا سی وی سارا اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اب آپ پاس آؤٹ ہو کے نکلے ہیں، آگے آپ کی جو کمانڈ ہے وہ اب ان ملوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور آپ میں سے کون یہ پلٹ کے جرت کرے کہ بھائی یہ جو تم نے حکم دیا ہے اور یہ جو تم نے فتویٰ دیا ہے یہ تمہاری جو بھی کسی ٹھٹے میں اور یا کسی گڑھ مراجے میں جو مسجد بنی ہوئی ہے جہاں کا ملوانہ فتویٰ دے رہا ہے، یہ مسجد نبوی سے زیادہ پاک اور پوتر کہاں سے ہو گئی؟ تو جب یہ نہیں ہے اور نہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک جیسا مجاز ہو کسی بات کے اس طرح فیصلہ دینے کے، تو یہ ہمیں کس چکر میں کدھر لگا رہے ہو کہ پھڑ لو کدالیں تو کہیں کوڑے لایا وہ تو اٹاں پوٹتے ہوئے تھے تو پلید ہو گئی مسجد۔ یہ حال ہی وہ نرس کے ساتھ بھی ہوا، بیچاری کے ساتھ۔ ظاہر ہے یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے اب ان کے نام وہی ہیں، وہ منسوب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتے ہیں، بلکہ اس زمانے کے یہ جو پاکستان والے ہیں یہ تو عاشقان رسول ہیں نا، وہ جنانیاں نے وہ اس طرح بن لیا وہ نقاب ٹائپ، تو اندر سے مغلظات ابل رہی ہیں ان کے، گالیاں اس کو اور ایسی دے رہی ہیں کہ وہ عام شریف آدمی نہ کوٹ کر سکتا ہے نہ ان کو سن سکتا ہے، بس پوچھنے والا کوئی نہیں۔
ان حضرت جو تھے بزرگ عالم، تو ادروائز ساری باتیں وہ ٹھیک کیں، یہ بالکل بات ٹھیک تھی کہ لوگوں نے آپ کی نسلیں جو ہیں وہ اب کنفرم دہریہ ہو جائیں گی، صرف اتنا فرق ہے کہ جائیں گی نہیں، اب اگلے آنے والے ڈیکیڈز میں صرف اعلان کرنا شروع کریں گی، دہریہ وہ ہو چکے ہیں، ان کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں، اور سب کے علم میں ہے، سب جانتے ہیں کہ اب صرف وہ نام رہ گئے ہیں، اور مولوی رکھا ہوا ہے انہوں نے، نکاح پڑھانے کے لیے مولوی، تو جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مولوی، باقی ذاتی زندگی میں ان کو تو اپنا خدا سے کوئی تعلق ہے نہ رسول سے کوئی تعلق ہے، اور جو تعلق گھڑنے بیٹھتے ہیں ان کے آگے حضرت مرزا صاحب کا علم الکلام یوں آ جاتا ہے، اور جہاں ہم خود نہیں پہنچا سکتے وہاں آپ کے جو ٹویٹر ٹرینڈ ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلے پہ پہنچا دیتے ہیں، لوگ مجبور ہو کے پھر دیکھتے ہیں، وہ پہلے حمزہ عباسی پیدا ہوتا ہے، وہ پہلا حمزہ عباسی کا جو جنم یا اس کی جو جون ہے، وہ کہتی ہے نہیں نہیں ادھر آؤ یار، نہیں نہیں احمدیوں پہ بات کرنی ہے، ان کا پورا حق ہے یار، ان کی بات تو سنو یہ، اس کے بعد پھر وہ کیونکہ اس کی نہیں، اکیلے حمزہ عباسی کی نہیں، میں نے تو بیچارے کو کیا کہنا، اشفاق احمد جیسا بابا، وہ میں نے شہزاد احمد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شہزاد صاحب آپ تو اس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ زاویے اور آئینے زاویے پروگرام والی، آپ مجھے بتائیں کہ جو من چلے کے سودا میں انہوں نے کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے اس ڈرامے میں کہ بھلیا لوکا ہوں نبی آنے تو بند ہو گئے، تو یہ بتائیں یہ اشفاق صاحب کا کون سا ادبی الہام اور وہی تھی جس سے ان پہ ثابت ہوا کہ نبی آنے بند ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا عقیدہ کو چھیڑا لٹریچر کے اندر، اور آپ لوگوں نے سر ہلائے آگے سے۔ تو یہ آپ جب آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ ساروں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے گفتگو اور مکالمے کا آغاز کریں گے، جس پلورلزم اور جس پلورلسٹ سوسائٹی کی یہ مجتہد صاحب بات کر رہے تھے، پھر آپ کو احمدیوں سے مفر نہیں ہے، وہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اڑا لی طوطیوں نے، کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ آپ اگر طرز فغاں کو، یعنی اقبال نے بتایا ہے جو، وہ طرز فغاں کو اختیار نہیں کروایا اس شعر نے، وہ لوٹی گئی ہے طرز فغاں۔ آپ اگر احمدیہ طرز فغاں جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے تو اس کا تو وہ تو پھر جگہ جگہ طوطیاں اور کمریاں بول رہی ہوتی نا، وہ تو ایک ماحول ہوتا اور ایک واقعی گلستان کی فضا ہوتی، لیکن آپ نے تو چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، تو وہ چونکہ آپ لوٹنے پہ اترے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ اڈاپٹیبلٹی اور اس کے فیض سے فائدہ اٹھانے کے آپ بہرحال اہل نہیں ہو سکتے پھر، کیونکہ اس کے لیے ایک بنیادی حسن نیت اور اس کے لیے ایک بنیادی انسانی دیانت اور سچ کو سچ کہنا اور پورا سچ بولنا پڑتا ہے۔ مولانا وہ مجتہد صاحب کا میں نے بار بار ذکر کر رہا ہوں، 15 منٹ میں نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے جگن ناتھ منڈل اور انہوں نے جو مختلف خدمات کرنے والے ہیں عیسائی، انہوں نے سکھوں کا، انہوں نے پارسیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہر ایک کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا یہ پاکستان سب کا ہے، ایک نام ان کے منہ سے نہیں نکلا، اور 57 نہیں، پوری احتیاط کے ساتھ احمدی کا ذکر وہ نہیں کر سکے، کیونکہ جب آپ اپنے پلورلزم کو اور اپنا پاکستان فار آل کے حق کو اور انسانی حقوق کے سب کو ملنے کے دعوے کو احمدیوں تک پھیلائیں گے تو پھر دوسرے آپ کی جان کو آئیں گے، اور جب آپ دوسرے آپ کی جان کو آئیں گے تو وہ جو تھوڑی بہت سے اور تھوڑی بہت ہر دل عزیزی جو آپ نے اس عیسائی نرس کو زود و کوب کرنے کے حوالے سے کمانی تھی، اس کے سر میں تو پانی پڑ گیا نا۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہر دل عزیزی 40 سال سے آپ کے کسی کام نہیں آئی، سیاستدان اس ہر دل عزیزی کی گود میں
جانے کے لیے احمدیوں پر چھرے اور کلہاڑے تیز ہونے دیتا رہا اور چلنے دیتا رہا۔ سیاستدان کو اتھارٹی اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو فری ہینڈ چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا۔ اب کہتا ہے فوج لے گئی ہے۔ آپ کی بد کرداری، آپ کے زنخواہ پن اور آپ کی بدنیتی اور موقع پرستی کی وجہ سے آپ جو کریکٹر لیس ہوئے ہیں، اس کریکٹر لیس آدمی کو اب فوج اختیار نہیں دے رہی۔ آپ میں کہاں سیاستدان والا شعور تھا؟ آپ نے کہاں دعویٰ کیا؟ بھٹو سے بڑا آپ کے پاس کون سا ہے سیاستدان جو ہر دل عزیز بھی ہو، جو پبلک کے روٹ سے آپ کہتے ہیں نکل کے آیا ہو؟ اور جناب پیپل پارٹی، سب سے پہلے تو اس نے گھٹنے ٹیکے، مولوی کے سامنے لمبا لیٹ کے اس نے کہا انہوں نے چھری چلا لو، ان کو جو مرضی قرار دے دو، اور بس اپنے اقتدار کی خاطر اس نے وہ انسان کے زندہ رہنے اور عقیدہ رکھنے کے حق کے خلاف پہلا کلہاڑا آپ کے آئین نے چلوایا، اور آپ کے سیاستدان اور آپ کے وزیر اعظم، آپ کے اٹارنی جنرل، آپ کی ساری اسمبلی نے چلنے دیا۔ اس کے بعد آپ بیٹھتے تھے، مارکیٹوں میں بیٹھتے تھے، آپ بڑے بڑے تاجر تھے، آپ کہتے تھے بندے بڑے چنگے نے۔ آپ آج تک جانتے ہیں کہ پیسہ جو نہیں کھایا وہ صرف احمدی تاجروں اور احمدی میلوں انہوں نے نہیں کھایا پاکستان میں، باقی سب نے کھایا اور سب نے لوٹا ہے ملک کو۔ لیکن یہ تو پھر قادیانی ہوئے نا۔ پھر اب تو خیر میں نے کیا دینے، لیکن اب تو بالکل سامنے کی بات ہے نا کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اب آپ بچانے چلے ہیں اپنی نسلیں، اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ دین سے ہی بیزار ہو جائیں گی، ہو جائیں گی نہیں، وہ ہو چکی ہیں۔ اب آپ انتظار کیجئے، آپ نے احمدی کا نام لینا کوئی نہیں، کہ حقوق جب سب کے لیے دیے جا رہے ہوں اور پاکستان سب کے لیے ہو اور پلورلسٹ سوسائٹی ہو اور سب کو زندہ رہنے کا حق ہو، اس میں سکھ، ہندو، عیسائی جو وہ منڈل صاحب وہ سارے وہ وزیر نظر آگے ظفر اللہ خان کا نام نہیں لے سکے۔ وہ آپ آئیں تو صحیح، ان کا نام لیں، اسی وقت آپ کے اوپر چھری چلے گی، اسی وقت آپ پہ کلاڑے چلیں گے۔ آپ انسانوں کے چھروں اور کلاڑوں سے ڈر کے ان کو بائی پاس کریں گے۔ اگر خدا ہے، جو کہ ہمارے نزدیک تو بالکل ہے، تو وہ بدنیتی کے اوپر مبنی موقع پرستانہ بیان بازیوں کے نتیجے میں آپ کو کامیاب کیسے ہونے دے گا؟ وہ بھی اگر آپ ہی کے بہکاوے میں آ جائے اور وہ آپ ہی کی طرح کا موقع پرست ہو اور آپ ہی کی طرح کا وہ مفاد پرست ہو، وہ پھر خدا تو نہ ہوا، وہ تو آپ ہی کا کوئی ذرا ترقی یافتہ اوتار اور شکل بن گئی نا۔ اس لیے وہ ایک نوجوان نے ہمارے کالج دور میں شعر لکھا تھا اور چوئی صاحب نے ہی سنایا اس کا، کہ بچے نے شعر لکھا ہے، دیکھیں کتنا زبردست ہے، کہ خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا خدا اور ہے۔ تو اس وقت یاد رکھنا خدا اور ہے، اور وہ کون ہے؟ آج ایگزیکٹ ان کا فقرہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حافظے میں سے ہے، حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، پس خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وحی نازل کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لے آئیں آپ اپنا ساروں کا دھیان رکھنے والا اور سب کو سچا کہنے والا خدا، اور پھر اس کے ذریعے چلا کے دکھائیں یہ سسٹم۔ نسلیں تو اب نکل گئی ہیں ہاتھ سے آپ کے، اب نکل چکی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اگلے ڈیکیڈ میں وہ اعلانیہ دہریہ ہوں گی، وہ اعلانیہ مذہب سے بیزار ہوں گی، اور پاکستان کو حقیقی جو لا مذہب سٹیٹ بنانے میں پھر آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہوگا کہ آپ ہی نے تو اس کو 40-50 سال لگا کے تو ان انسانوں کو اس حد تک لے آئے تھے کہ وہ اس بات پر ووٹ کاسٹ کریں گے کہ ہمیں یہ ملوانے نہیں چاہیے، ہماری جان بچائے کوئی ان سے، چاہے وہ کون سا سسٹم ہو۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا
خدا اور ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔